کہ بہترین قیدی کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ چھوڑ کے آتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار اس شخص نے جیل کاٹی ہے، مان گئے ہیں کہ اس نے بہترین جیل کاٹی ہے۔ رب پروردگار کی قسم اگر یہ عمران خان کے ساتھ ہوتا دنیا ہل جاتی، دنیا ہل جاتی اگر عمران خان کے ساتھ ایسا ہوا جو سعد رضوی کے ساتھ جیل میں ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ دن پہلے عمران خان نے ایک شکایت کی تھی کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور مجھے قید میں یعنی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور مجھے وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جیل میں جو مجھے دینی چاہیے۔ یہ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے، اپنے کالم میں بھی ذکر کیا ہے، اور عدالت سے بھی یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے جیل میں۔ یعنی کہ کچھ دن پہلے عمران ریاض نے بھی کہا تھا کہ تحریک لبیک کے علاوہ سعد رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو جیل میں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بالآخر جیل انتظامیہ نے وہ ایک تصویر شائع کیا ہے کہ عمران خان کو کہاں رکھا گیا ہے، اس کا کمرہ کیسے ہے، اس کو کیا کیا چیز دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان، نیلسن منڈیلا، سعد رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ جیل میں کیسے رہے۔ نواز شریف، زرداری، بہت سی مشہور شخصیات جیل میں رہیں، چاہے وہ ایک دن بھی جیل میں رہے تو انہوں نے اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ نیلسن منڈیلا جس جیل میں رہے اس کا کمرہ کتنا تھا، اس کو کیا کیا چیز پیش کی گئی، وہ تصاویر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہر قیدی اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا سے ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کس طرح جیل کاٹی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ جیل میں کس قیدی کو کون سی سہولیات دی جا رہی ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ بہترین قیدی کون سا ہے جس نے بہترین جیل کاٹی ہے، کس شخصیات نے کاٹی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان کا وہ تصاویر جیل کی رکھنے سے پہلے ڈیتھ سیل کا ذکر کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے میں تو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ ڈیتھ سیل کیسا ہوتا ہے، لیکن جو ہم نے سنا ہے، جو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ڈیتھ سیل ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے کہ جس میں قیدی آرام سے سو نہیں سکتا ہے، یعنی اس کی لمبائی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ٹانگیں پھیلا کے سو نہیں سکتا ہے یا اس میں وہ چل نہیں سکتا ہے، اس کو ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان کا جو کمرہ ہے، عمران خان کو 3 کمرے دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے کمرے میں بہترین بیڈ ہے، ایئر کولر ہے، اس کے بعد ایک ٹیبل ہے، چیئر ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، ایکسرسائز کے لیے مشین دی ہوئی ہے، لائبریری ہے، کھانے کا ڈرائی فروٹ ہے، واک کرنے کے لیے پوری سپیس اس کو دی گئی ہے۔ یہ ہے عمران خان کی رہائش، جس کو عمران خان ڈیتھ سیل کہہ رہے ہیں۔ باقی وہ ذکر کرتا ہے قید تنہائی۔ قید تنہائی وہ ایسا شخص ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں وید ایسا ہے، دنیا کی تاریخ میں وید ایک ایسا سیاسی لیڈر ہے جس کو پارٹی کا نمائندہ، کوئی بھی نمائندہ جب بھی چاہے اس کے ساتھ مل سکتا ہے اور پارٹی کے متعلق مشاورات بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی عمران خان کا وکیل کسی بھی وقت جا کے عمران خان سے مل سکتا ہے، عمران خان اس کو انٹرویو دے سکتا ہے، پارٹی کے پورے معاملات وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے عمران خان کی قید، یعنی کہ عمران خان ایک ایسا قیدی ہے جس کو ہر سہولیات جیل میں دی جا رہی ہے۔ ہاں، البتہ جو زمان پارک یا بنی گالا میں وہ رہتے تھے، رات رنگینی، سب موج مستی یعنی کہ انجوائے جو کرتے تھے، وہ تو نہیں ہے، لیکن قیدیوں میں بہترین قید جو ہے وہ عمران خان کاٹ رہا ہے، اور عمران خان دوران قید کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور میں قید تنہائی میں ہوں۔ اب ناظرین، ایک اور تصویر میں آپ لوگوں کے سامنے شائع کروں گا نیلسن منڈیلا کی، وہ دیکھو، پھر ہم بات کریں گے کہ ان قیدیوں میں بہترین قیدی کون سا ہے اور سعد رضوی، علامہ خادم حسین رضوی کی غلطی کیا تھی، ان کو کس جرم میں سزا ہو رہی تھی اور عمران خان کو کس جرم میں ہو رہی تھی، اور ان کی جیل میں فرق کیا ہے۔ ناظرین، ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نیلسن منڈیلا کے کہ عمران خان کے کمرے میں ایک بہترین بیڈ اور میٹریس ہے، لیکن جہاں نیلسن منڈیلا کے کمرے میں نیچے ایک چٹائی ہے نارمل سی، اور ایک پراپر تکیہ بھی نہیں ہے، ایک ڈیسک بین ہے اور ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے، اس کے اوپر کچھ کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک کمرے میں چھوٹا سا ایک جو عام بیڈ ہوتا ہے وہ لگایا گیا ہے، اور
اس میں صرف اور صرف جو ہے نا ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے اور اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور ایک ڈیسک بین ہے کچرے کے لیے. اور یہ کمرہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ ہوگا 5x6 کا یا اتنا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس میں نیلسن منڈیلا نے 25 سال گزارے. اور دوسرا جو عمران خان کا ہے اس میں عمران خان نے 1 سال گزارا جس میں اس نے اس کو بہترین سہولیات, یہ تو رہائش کی بات ہو رہی تھی کہ اس کا کمرہ کیسا ہے, اس کو ملتے کیسے ہیں, لیکن جو کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ماشاءاللہ اس کا 12-13 لاکھ کا بل بن رہا ہے. اس کا جو مینیو ہے اس میں اچھا. اور ایک مزے کی بات یہ ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایڈ کر دوں کہ جب عمران خان اٹک جیل میں تھا, اٹک جیل میں جس پولیس والے کی ڈیوٹی تھی وہ میرا سکا کزم یعنی کہ میری ماسی کا بیٹا ہے, اس کی وہاں ڈیوٹی تھی. اس نے بھی کچھ ایسی باتیں کی تھی کہ عمران خان ایک لاڈلا قیدی تھا, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی پرسنل اس کی بات کر رہا ہوں. جو میرا ماسی کا بیٹا ہے وہاں وہ اٹک جیل میں اس کی یہی ڈیوٹی تھی. اچھا, عمران خان کے کھانے کے مینیو میں بکرا ہو گیا, روسٹ ہو گیا, جیسا کہ وہ گوشت شوق سے کھاتا ہے, دیسی گھی سے کھانے تیار ہو کے آتے ہیں. یہ ہے عمران خان کی قید تنہائی اور ڈیتھ سیل. اب ناظرین بات کرتے ہیں علامہ سعد رضوی صاحب کی اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی, پھر ان کی سزا کی بات کریں گے. لاسٹ میں جو لازمی ضروری آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بہترین قیدی کس کو کہتے ہیں. جب وہ چھوڑ کے آتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار اس شخص نے جیل کاٹی ہے, مان گئے ہیں کہ اس نے بہترین جیل کاٹی ہے. وہ ٹائٹل کس کو جاتا ہے وہ لازمی سننا. ناظرین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور سعد رضوی صاحب کی جیل کی تصویر تو نہیں آئی, لیکن انہوں نے کبھی بھی جیل کے دوران یہ شکایت نہیں کی ہے, بلکہ جب وہ جیل سے رہا ہو کے آئے تو رہا ہونے کے بعد کئی انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا, سعد رضوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جیل کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا سختی آپ نے برداشت کیا ہے. تو اتنا خوبصورت سعد رضوی صاحب نے جواب دیا تھا کہ چھوڑو یار, یہ ایک پورا یعنی کہ جیل کا حصہ ہوتا ہے, قید کا حصہ ہوتا ہے. جب آپ قید ہوتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے, جیل میں مشکلات, تکلیف, یہ سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے. یعنی کہ اس نے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ نے بھی کہا تھا, لیکن ان کو کبھی کبھی تقریر میں ذکر کرنا پڑ جاتا تھا, یا مثال دیتے ہوئے ذکر کرنا پڑ جاتا تھا. تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے سردیوں میں جو ایک کمبل دیتے تھے اس کے اوپر بھی پانی ڈال دیتے تھے, اور وہ ایک اپاہج اور ایک معذور تھا. پیاس لگتی تھی لیکن پانی پا کے دینے والا, پانی اس کو کوئی نہیں دینے والا تھا. یہ کون تھا؟ ایک معذور عالم دین. غلطی اس کی کیا تھی کہ ایک ایسی گستاخہ کہ جس نے پاکستان میں رہ کے, پاکستانی شہری ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, اور اس کو پاکستان کے عمران خان نے رہا کیا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اس کا کیس ری اوپن کرو, اس کو رہا نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی تھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس کا نام ACL میں ڈالو, ٹھیک ہے. تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو جیل میں رکھا گیا, اور اس کو کھانے پینے تو دور کی بات, وضو کے لیے یا اس کا جو کمبل ایک دیا تھا اس میں بھی سردیوں میں اس میں پانی ڈال دیا جاتا تھا. اس کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب آئے, اس نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ مجھے رمضان شریف کے مہینے میں یعنی کہ میں نے قرآن پاک مانگا, وہ قرآن پاک بھی مجھے نہیں دیا گیا پہلے 15 رمضان میں. اور وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں جب کھانا کھا رہا تھا تو پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا تو اوپر سے جو جیل کی چھت ہے اس سے ایک کنکریٹ کا ایک پیس, ایک ٹکڑا وہ نیچے گرا اور میری پلیٹ میں آ کے گرا. وہ کہتا ہے شکر ہے کہ میرے اوپر نہیں گرا, تو نہیں تو میں زخمی بھی ہو سکتا تھا. رب پروردگار کی قسم اگر یہ عمران خان کے ساتھ ہوتا دنیا ہل جاتی, دنیا ہل جاتی اگر عمران خان کے ساتھ ایسا ہوا جو سعد رضوی کے ساتھ جیل میں ہوا تھا. تو اس کا بھی سعد رضوی صاحب نے کوئی یعنی کہ سازش نہیں کی ہے, کوئی الزام نہیں لگایا. اس نے کہا ہے کہ بھئی پرانی جیلیں ہیں, پرانی جیلوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, سیمنٹ گر سکتی ہے نیچے سے, ٹھیک ہے نا. یہ سعد رضوی صاحب نے اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیلیں کاٹی. جیلیں نواز شریف نے کاٹی, زرداری نے کاٹی, بوتھری سیاستدانی نے کاٹی. لیکن ان میں بہترین قیدی کون سا ہے؟ بہترین قیدی کا ٹائٹل کس کو جاتا ہے؟ ناظرین بہترین قیدی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میرے اوپر جو الزام ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. پر کب میں جیل میں چلا گیا ہوں, سیاسی انتقام ہے یا میری غلطی ہے یا میں نے کوئی جرم کیا ہے
یا مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، برکت کچھ وجہ کچھ بھی ہے، لیکن جب وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ دوران قید کبھی فرمائشیں نہیں کرتا ہے کہ مجھے یہ کھانا چاہیے، مجھے ٹی وی چاہیے، مجھے اخبار چاہیے، مجھے فلاں کو ملنا ہے، مجھے فلاں کو ملنا ہے، میں ڈیتھ سیل میں ہوں، میرا کمرہ صحیح نہیں ہے، اس کی صفائی صحیح نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے واک کرنے کے لیے جگہ نہیں دی جا رہی۔ وہ نخرے نہیں کرتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جیل بھی ہوں، یہ قید بھی ہوں، اور یہ میں نے کاٹنی ہے۔ وہ میری جگہ قید جیل جو کچھ کو بنا وہ کہتا ہے کیس میں نے عدالت میں لڑنا ہے، میں جھوٹا ہوں سچا ہوں، وہاں کیس لڑوں گا، لیکن جہاں مجھے رکھا گیا ہے وہ جیل ہے، وہاں قیدی اسی طرح رہتے ہیں جس طرح میں رہ رہا ہوں۔ تو چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، وہ جب بھی جیل میں گئے تو کبھی وہ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، کبھی وہ بیمار بن کے کہاں چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ میرے کمرے میں اے سی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے میں ڈیتھ سیل میں ہوں، مجھے وہ سہولیات نہیں دی جا رہی۔ وحید پاکستان کی سیاست میں سعد رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی جب وہ دوران جیل انہوں نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کیا ہے کہ ہم کو یہ سہولت نہیں دی جائے گی، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان کے جو کارکن ہیں وہ ساتھ ہیں کہ ہمارا لیڈر جیل کاٹ رہا ہے، ہمارا بہترین لیڈر جیل کاٹ رہا ہے۔ عمران خان اتنا عیاشی سی زندگی گزارنے والا وہ جیل میں کیسے رہا ہے؟ یار ایسی جیلیں ہوتی ہیں جب بھی کوئی بھی آدمی جا کے اس کو مل سکتا ہے، پارٹی مشاورات ہو سکتی ہے، اے سی اس کو ملا ہوا ہے، ٹی وی اس کو ملا ہوا ہے، ڈرائی فروٹ اس کو جا رہا ہے، 12 لاکھ کے کھانے وہ کھا رہا ہے، ٹیبل اس کو مل رہا ہے، لائبریری اس کو مل رہی ہے، ہر رنگ کی کتاب اس کو مل رہی ہے، واک کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کے لیے مشین مل رہی ہے۔ بھائی قید کس کو کہتے ہیں؟ ایسی قید کے لیے تو ہر آدمی جانا چاہے گا، اس کو ہر چیز کی سہولت ملتی ہے جہاں اس کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہو۔ تو ناظرین، جیل وہ ہے جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کاٹی، جیل وہ ہے کہ جو سعد رضوی نے کاٹی۔ آرام سے ایک نیک پرہیزگار، کوئی ان کے اوپر جرم نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جیل کاٹ رہا ہے، میں کئی ویڈیو میں ذکر کیا اپنے والد صاحب کا، اس کے ساتھ کچھ ایک ایسا ہی ہوا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جیل میں جاتا ہے، جیل کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے لیکن میں جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو ایک تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے کہ یار ابھی تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں فلاں بڑی غلطی کی تھی، فلاں بڑا جرم کیا تھا، فلاں جگہ میں زیادتی کی تھی، فلاں مجھ سے بڑی غلطی ہو سکتا ہے اللہ کی ذات وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہو۔ لیکن ویس سعد رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی ان کا کوئی جرم نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی زندگی میں کرپشن کی ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی غداری کی ہے، نہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، نہ انہوں نے کہیں پولیس کے ساتھ مل کے اپنے دشمنوں کو مروایا ہے، نہ ان کی شراب کی فیکٹری ہیں، نہ ان کے جوئے کے اڈے ہیں۔ بہترین عالم دین ایک مدرسے سے پڑھنے والے ہیں، اور ان کے اوپر الزام کیا تھا کہ بھائی آپ لوگ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا نام کیوں لیتے ہو؟ اور مزے کی بات ہے کہ سعد رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی کو جیل میں رکھنے کا، اذیت پہنچانے کا جس کی گواہی عمران ریاض نے دیا وہ یہ تھی کہ ان کے باپ نے کہا تھا، امریکہ نے کہا تھا، فرانس نے کہا تھا، سعودی نے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ جیل میں ظلم کرنا ہے۔ لیکن عمران خان جس جرم میں جیل میں گیا، زرداری سے نواز جس جرم میں جیل میں گیا، چاہے وہ سیاسی کے تھے یا کچھ بھی تھے، لیکن جیل میں ان کو فل سہولیات دی گئی کیونکہ یہ سابقہ وزیر اعظم ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، یہ عمران خان کا جو جھوٹ تھا وہ بری طرح بے نقاب ہو گیا ہے کہ مجھے جیل میں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور مجھے میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، ایک شہنشاہ زندگی گزارا ہے۔ ہاں البتہ زمان پارک جو ان کی رنگین راتیں تھیں وہ البتہ اس جیل میں نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ